يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا 10واں اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع گرامر، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، لن ہم پہلے بتا چکے آپ کو فیوچر نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تنالو تم نہ پاؤ گے، کیا نہ پاؤ گے؟ برا بھلائی، نیکی۔ تم ہرگز بھلائی نیکی نہیں پاؤ گے حتیٰ جب تک کہ تنفقو تم خرچ نہ کرو، مما جس سے تحبون تم محبت کرتے ہو۔ دوستو یہ ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا کہ وہ چیز جس سے تم اکتائے ہوئے ہو، جسے تم ردی سمجھتے ہو، اگر تم اس کو اللہ کے راستے کے اندر اس نیت سے خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اس ردی، اس بوجھ سے چھٹکارا بھی مل جائے گا اور شاید کوئی نیکی بھی مل جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں۔ پیمانہ یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو خرچ کرو، پھر پتہ چلے گا تم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو، من شیئن کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ کُلُّ طعامی، تمام کھانے، کانا کا مطلب تھے، ہلن حلال تھے، کس کے لیے حلال تھے؟ لِبَنِي اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ ما سوائے ما حرما، جس کو حرام کر لیا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر، علی نفسہ ہی خود کے اوپر، من قبلی اس سے پہلے، ان تنزل التورات تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ دوستو اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اس وقت کا یہ طریقہ تھا کہ منت مانگی جاتی تھی کہ جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی اس کو ترک کر دیا جاتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب صحت پائی تو اللہ کے رستے کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ نزول تورات کے بعد یہ چیز قائم نہیں رہی، اس چیز کا نسخ ہو گیا۔ قل کہہ دیجئے، فاتو کہ لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فتلوہا اور اسے پڑھو، ہاں یعنی اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ فمن افترا، اور جس نے باندھا، جس نے فیبریکیٹ کیا، فمن جو کوئی بھی باندھتا ہے، بناتا ہے، علی اللہ الکذب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک کس کے بعد، فاولئک ہم الظالمین جب کہ حق آ گیا، جب کہ الہامی کتابیں آ گئیں، اس کے بعد بھی اللہ پر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ اللہ سچے ہیں، فاتبعوا اور تم اتباع کرو، کس کی؟ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم جو کہ حنیف تھے، جو کہ یکسو تھے اللہ کی بندگی کے اندر۔ اصل میں یہ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اوپر جو نازل کیا اسی کے تسلسل ہے، اس کے کوئی خلاف بات نہیں ہے۔ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اصل میں وہی پیروی کرے گا اس قرآن کی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ وما کان من المشرکین، اور ہرگز مت ہونا مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع جو مقرر ہوا کس کے لیے؟ للناس لوگوں کے لیے، وہ کون سا تھا؟ للذی جو ببکہ
دوستو مکہ کا نام ببکہ بھی ہے قرآن کے اندر، اور بھی مختلف ناموں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر مراد ببکہ یعنی مکہ، اللہ کا گھر، حرم۔ مبارکن وہ مبارک ہے، اور کیا ہے؟ وہدن للعالمین، اور وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے۔ فیہ اس کے اندر آیات بینات مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کے اوپر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، جیسے کہ وہاں پر نوافل ادا کرنا، وہاں پر عبادات کرنا، اور جہاں سے بنیاد شروع کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی۔ ومن داخلہ، اور جو کوئی بھی اس کے اندر داخل ہوا، کان آمنا، اس کو امن دیا جائے گا، وہ امن والا ہو جائے گا، یعنی پھر اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رول مقرر کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے کیا؟ علی الناس، لوگوں کے اوپر، حج البیت، کہ وہ حج کریں، اس گھر کا ارادہ کریں، من استطاع، جس کو اللہ نے استطاعت دی، الیہ، اس کی طرف، سبیلاً، راستہ پائے، یعنی جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے وہ پہلے اپنے اس فرض کی ادائیگی کر کے اس سے مبرہ ہو، کیونکہ وقت کا، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کا ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ حالات کے بدلنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے کس کے اوپر؟ تمام جہانوں کے اوپر، بے پرواہ ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، کس کا؟ بآیات اللہ، سب سے دکھ کی بات ہے کہ جن کو کتابیں دی گئیں، جن کو ہدایت دی گئی، اپنی ذات کو آگے رکھ کر انہوں نے ہی کفر شروع کیا۔ چلو ایک ان پڑھ جن کو کتاب نہیں دی گئی، کوئی ایسی قوم، اس کا تو کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے قانون کے اوپر اپنی ذات کو رکھا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خود گواہ کافی ہیں جو تم کام کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب کے حامل لوگو، اے اہل کتاب والو، لما تصدون، کیوں تم رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، تم، صد کا مطلب رکاوٹ، کیوں تم رکاوٹ پیدا کرتے ہو، علی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے والے لوگوں کے لیے، من آمنا، جو ایمان لائے، من کا مطلب جو، آمنا، جو ایمان لائے، اور یہ آیت حج کے بارے میں ہے، تبغونہا، اور ہاں یہاں پر اس رستے کی طرف اشارہ ہے، تبغونہا عوجا، اور تم اس کے اندر عیب ٹٹولتے ہو، عوجا، عیب، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اور تم گواہ بھی ہو، تم خود بھی گواہ ہو اس کے اوپر، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل بھی غافل نہیں جو تم کام کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرتے ہو، کن کی؟ فریقاً، ایک فریق کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی ان کی خواہش ہر وقت یہ ہوگی کہ کسی طرح تمہیں پلٹا کر واپس ان کی جو کتاب ہے، ان کا جو شریعت ہے، جو حالانکہ شریعت تو اللہ کی ہے، لیکن ان کی تحریف شدہ شریعت کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کریں گے، بعد ایمانکم کافرین، اور تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنانے کی کوشش کریں گے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى، جبکہ تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، اور جو کوئی بھی تھام لیتا ہے، باللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو، فقد ہدیا، بے شک وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیں۔ اور یہ آیات حج کے بارے میں ہے دوستو،
لہٰذا حج کی اہمیت کو ہر حدیث کی جو بھی کتاب ہے اس کے اندر واشگاف الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے تو پھر چاہے نصرانی مرو یا یہودی، پھر ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرض سے عمدگی سے تکمیل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي